اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین صلوات بھیجئے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کر کے اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ۔ ایک گزارش اور ہے آپ سے، ہمارے دوست ہمارے بھائی حجت الاسلام المسلمین مولانا تصور حسین جوادی صاحب جن کا تعلق کشمیر سے ہے، مظفر آباد آزاد کشمیر میں آج ان پر اٹیک ہوا ان کی وائف کے ساتھ، اور وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی سخت زخمی ہیں، اس وقت آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہیں۔ دعا کریں بحق بیمار کربلا، بحق ذکر زہرا اور اولاد زہرا، اللہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے۔ بہرحال دکھ تو ہر چیز کا ہے، اب تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک سانحے کا ذکر ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرا پیش آ جاتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا تیسرا۔ دیکھیے انسان تو انسان ہے نا، یہ بات یاد رکھے گا، اہل بیت کا درس ہے، یاد رکھے گا کہ مسئلہ صرف شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ انسانی جانوں کا ہے۔ وہ چاہے مال روڈ پہ بیچارے مارے جائیں، بے گناہ انسان ہے نا، انسانیت یاد رکھیے، انسانیت بڑی چیز ہے۔ یہی درس ہے اہل بیت کا، ان کا بھی درد محسوس کریں۔ یا وہ بیچارہ آج ڈرائیور دھماکے میں، وہ جو ججز پر حملہ ہوا پشاور میں، ججز بچ گئے، زخمی ہو گئے، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ ایک ڈرائیور جو مارا گیا وہ بیچارہ وہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو غریب ڈرائیور تھا نا، اس کے پیچھے گھر میں کیا مسائل ہیں ہمیں کیا معلوم۔ ہم اپنے جب دیکھتے ہیں تو خود یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا گزرتی ہے ہمارے گھروں پہ، ایسے ہی ہر ایک کے لیے ہے۔ انسانوں کا درد محسوس کریں گے، یقین کیجئے کہ اہل بیت بھی خوش ہوں گے، رسول بھی اللہ کا خوش ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ مخلوق کی حیثیت سے تو سب انسان ہے نا۔ ہاں ظالموں کے لیے محبت نہ رکھیے دل میں، ظالموں کی تو بربادی اور تباہی اور نیست و نابودی کی دعائیں کیجیے، کیونکہ انہی ظالموں کی وجہ سے تو یہ ظلم ہو رہا ہے نا کہ بے گناہ لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی مکتب کے ہوں، آخر انسان تو ہے نا۔ دیکھیں جو پولیس والے بیچارے مارے گئے وہ سب آخر ڈیوٹی پر تھے نا، انسان تو ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بھی ان کے بھی بچے یتیم ہو گئے، سب ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ درس یاد رکھے گا اہل بیت کا، جو ہمیشہ میں دیتا ہوں۔ میرے بعد اس وقت کی جب جنازے اٹھتے تھے اور ہنگامہ آرائی ہوتی تھی، لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، کیونکہ میں اس وقت بھی سب کو روک رہا ہوتا تھا کہ نہیں، ہم کتنے ہی جنازے اٹھا لیں، دوسروں کی املاک کو یہ سب کرنا، یہ مذہب تشیع ہے ہی نہیں نا، اہل بیت کی تربیت نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے، وہ اس پہ ناراض ہے۔ ہم ظلم تو اٹھا سکتے ہیں مگر ظالم نہیں بن سکتے۔ ظالم کا ہاتھ تو توڑ سکتے ہیں کیونکہ بزدل نہیں ہے، ظالم کا ہاتھ بھی توڑ سکتے ہیں کیونکہ بزدل نہیں ہے، لیکن کسی ایسے پر ظلم کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، بے گناہوں پہ نہیں، یہ مذہب اہل بیت اور مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے، کوئی میری بات کو مانے نہ مانے، جو مجھے بتانے کا حق تھا میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ لہذا ان سب کے لیے بھی دعا ہے، پروردگار وہ جو زخمی ہوئے ہیں دوسرے حادثات میں، مولا ان کو بھی بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ دے، اور ہمارے ملک سے یہ جو ناسور ہے دہشت گردی کا یہ ختم ہو جائے، جڑ سے ختم ہو جائے، اور جہاں کہیں بھی ان کے سہولت کار اور سرپرست چھپے معبود ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دے۔ اس ملک کو جیسے پہلے امن و امان کا گہوارہ تھا ویسے بنا دے، امن و عاشقی سے رہتے تھے، بزرگ جانتے ہیں، رواداری سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، ہم تو ایسے ہی رہتے تھے۔ ہم نے تو اپنا بچپنا بہت اچھا گزارا، ان بچوں پہ تو مجھے ترس آتا ہے کہ ان بچوں نے وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں، کہ پورے محلے میں ایک ہمارا گھر تھا وہ ان کا، لیکن ہمیں کوئی پسل ہی نہیں تھا، کیونکہ مجلس بھی ہوتی تو سارے بھائی آ کے، ہمارے دوسرے بھائی آ کے انتظام کرتے تھے۔ تو کچھ تھوڑا سا سب کچھ دوسروں پر نہ ڈالا کیجئے، کچھ تھوڑا سا اپنا بھی محاسبے کی کوشش کیا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہوں
جس کی وجہ سے دیواریں کھڑی ہو گئیں، خلیجیں قائم ہو گئے ہیں نا۔ ہاں، جب تک انسان اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں سیکھے گا اس کو مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ملے گا، ایسے ہی بھٹکتا رہے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، یہ تو وہ 2-4 منٹ ضروری تھے کہ ایسا میں بڑا عجیب سا آدمی ہوں، حساس آدمی ہوں، دن میں کچھ ہوا ہو شہر میں یا ملک میں اور میں اس پہ نہ بولوں، یہ میرے اس کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے۔ وہ ضرور میں اپنا اظہار کرتا ہوں چاہے جہاں بھی مجھے موقع مل جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن حالات میں جنہوں سے آنکھیں بند پھیر کے اور نظریں پھیر کے تھوڑی آدمی جی سکتا، نہیں جی سکتا نا۔ اب آ جائیے اپنے موضوع کے پر آتے، کل آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تحفہ آپ کو دے کر جائیں گے، سورہ انعام کی یہ 149ویں آیت ہے نا جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کل بھی کی اور آج بھی شرف حاصل کیا، ثواب حاصل کیا اس کی تلاوت کا۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ کے لیے تمہاری ساری دلیلوں کو کاٹنے کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تمہاری ساری دلیلوں کو کاٹنے کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی دلیل ہے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ کے لیے ہے وہ دلیل جو ساری دلیلوں کو کاٹ دے، اللہ کے لیے ہے وہ دلیل۔ سب سے بڑی دلیل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ ایک دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ سینکڑوں ہو سکتی ہیں، ہزاروں ہو سکتی ہیں، لاکھوں ہو سکتی ہیں، یعنی جس میدان میں بھی کوئی اللہ کے مقابلے میں کچھ لانے کی کوشش کرے گا اس میدان میں حجت بالغہ موجود ہوگی۔ یہ ہے حجت بالغہ کا مطلب، کسی ایک خاص کلمے کا نام حجت بالغہ نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی مخالفین جو بھی دلائل پیش کریں، جو ان کی دلیلوں کو کاٹ دے، اسے کہتے ہیں حجت بالغہ۔ وہی کیا ہے حجت بالغہ؟ یہ کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، اور انبیاء تو ہیں ہی، رسول تو ہیں ہی، ائمہ تو ہیں ہی، باقی باتیں ہم آپ کے سامنے بھی تفصیل سے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو اجباری طور پہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، مگر اجباری طور پہ ہدایت دینے سے وہ نتیجہ تو نہیں نکلتا نا۔ جو کل ہم نے عرض کیا تھا، بس 1 منٹ لے رہے ہیں تاکہ جو لوگ کل نہیں تھے ان کو بات واضح ہو جائے کہ اگر اجباری طور پہ اللہ سب کی ہدایت کر دیتا تو جنت دوزخ کا فائدہ کیا؟ وہ نتیجہ کیسے نکلتا کہ تم نے اچھا کام اپنی مرضی سے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ تو جبرن کیا ہے۔ برا کام تم نے اپنی مرضی سے کیا یا مجبور تھے کرنے پہ؟ آپ جانتے ہیں کہ بعض غلط کام ایسے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں اگر کیے جائیں تو اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ اگر جان بچانے کے لیے، حالانکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، گناہ کبیرہ میں، لیکن جہاں جبر آ جائے تو اللہ جزا سزا کو اٹھا لیتا ہے۔ کیسے؟ کہ بھئی کیونکہ جبرن تم سے جھوٹ بلوایا جائے، جان بچانے کے لیے اگر تم جھوٹ بول سکتے ہو تو بولو، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ نے جائز قرار دیا نا۔ تو اب دیکھیے جبر جہاں پر آیا وہاں سزا ختم ہو گئی، لہذا جبرن ہدایت نہیں کی، تمہیں اختیار دیا، اچھے برے کی تمیز دی، سمجھو، سمجھ کے مذہب کی تو اختیار کرو، سمجھ کے اس طرف آؤ۔ یہی تو حجت ہے جو ہم تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ اگر ان کے مقابلے میں کچھ لا سکتے ہو تو وہ لے آؤ، ورنہ پھر اس کو مان لو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مقدمہ آج کی مجلس کا بہت مختصر تھا، آگے تفصیل میں بھی جاتے ہیں، لے کر جائیں گے آپ کو۔ اب کل میں نے جہاں بات ختم کی تھی، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، بلکہ 3-4 حدیثیں پیش کی تھی، لیکن آج ان سب کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحن حجت اللہ علیکم و فاطمۃ حجت علینا۔ اب آج یہ دونوں مجلسیں بی بی کے لیے ہی ہوں گی، کل بھی بی بی کے لیے تھی لیکن مقدمہ مجھے تفصیلی بنانا پڑا تھا نا، تو تاکہ وہاں تک پہنچا دوں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اب وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ ہم یعنی گروہ ائمہ تم پر حجت ہے، تمام انسانوں پر، مانو یا نہ مانو، جیسے کہ اللہ سب کا اللہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ماننے نہ ماننے سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ رسول رحمت للعالمین ہے، عالمین مانے یا نہ مانے، لوگ رسول مانے یا نہ مانے، تو ہے نا، طے ہو گئی بات کہ کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہ پڑتا ہے، نہیں پڑتا۔ اسی لیے غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ مانو یا نہ مانو، جس کا میں مولا ہوں ہر اس کا یہ علی مولا ہے۔ ماننے نہ ماننے سے فرق تھوڑی ہوتا
ہے. اب کوئی ضد میں آ کے تو انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں بھائی رات کے 10 بجے نہیں 12 بجے, کیونکہ آپ 10 کہہ رہے ہیں میں 12 کہوں گا, تو بھائی مانو یا نہ مانو بجے تو 10 ہی ہیں بھائی. دن کا وقت ہوتا ہے, رات کا وقت رات کا ہوتا ہے. دن کو رات کہنے سے دن رات میں نہیں بدل جاتا, رات کو دن کہنے سے رات دن میں نہیں بدل جاتی. ایسے ہی ہے نا. اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں. کیوں فرمایا چھٹے امام نے کہ ہم تم پر حجت ہے, یعنی تمام مخلوقات پر حجت, اور ہم پر حجت ہے فاطمہ. آج اس کی دلیلیں دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بہک نہ جانا. جب کسی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے چلے. اچھا یہ سے بڑا اسے, پھر وہ جعلی میسیجز چلنا شروع ہوتے ہیں, جھوٹے میسیجز. جانتے ہیں نا کہ ائمہ کے نام سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں, لعنت ہو ان کے اوپر, کیونکہ جو امام کے نام سے جھوٹ منسوب کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے, نفرین ہے, نفرین. اللہ ان پہ نفرین کرتا ہے. جو معصوم کے نام سے جھوٹ منسوب کرتے ہیں, اللہ کے نام سے جھوٹ, رسول کے نام سے جھوٹ, امام کے نام سے جھوٹ, یہ جانتے نہیں بدبخت لوگ کہ کتنا برا کام. آپ جانتے کیا سازش ہو رہی ہے؟ میرے پاس ہے, میں نے اس کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے, کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہمارے دشمن بھیس بدل کے داخل ہوئے ہیں ہمارے اندر, ہمارے جیسے نام رکھ لیے. انٹرنیٹ پہ ایسی کتابیں ہیں جن کی کتابوں کا وجود خارج میں ہے ہی نہیں. ایسے لوگ, ایسے عالم جو ہمارے ہیں ہی نہیں, یہ ان لوگوں نے کام کیا, انہوں نے چھاپے خانے بنائے. اور اب جانتے ہیں آپ بات کہاں تک پہنچی؟ آپ سمجھتے ہیں بات خالی علی اللہ تک ہے, آپ بات سمجھتے ہیں خالی نصیریت تک ہے. نہیں بھائی, کہاں تک بات پہنچی سن لیجئے, میرے پاس موجود ہے. یقیناً آپ میں سے بھی کچھ کو ضرور آیا ہوگا, جب مجھے آیا تو آپ کو بھی آئے گا. جناب عباس کے بارے میں ایک روایت کے امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا, یا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا, ان دو کے نام سے فرمایا. میں چونکا کہ کیا ہے یہ. اب جانتے کیا حدیث لکھی ہے؟ کہ امام نے فرمایا کہ ابو الفضل حضرت عباس ہمارے جو جد ہیں, یہ تمام فضائل کے خالق ہیں. اب سنیے, نہیں ابھی پوری سنیے, یہاں تک بات نہیں ہے. تمام مخلوقات کے فضائل کے خالق ہیں, تمام انبیاء کے فضائل کے خالق ہیں, اور ہم ائمہ کے تمام فضائل کے خالق ہیں عباس. اب معصومین میں کون کون آ گیا؟ ہم تمام معصومین میں جو فضائل ہیں ان کے خالق ہیں کون؟ عباس. لہذا تمام فضیلتوں کے خالق ہیں عباس, اس لیے ان کی کنیت ہے ابو الفضل. اور نیچے وہ پتہ نہیں کون سا حوالہ کتاب کا, جس کتاب کا دنیا میں وجود نہیں. کیوں؟ وہ شیعوں کا مزاج جانتے ہیں نا, کہ کتنے خوش ہو جائیں گے شیعہ پڑھ کے, اچھا عباس یہ بیڑا غرق کر دیا اس نے تشیع کا. یعنی ابھی تک تو علی اللہ کی بات ہو رہی تھی, اس نے علی کا خالق بھی حضرت عباس کو بنا دیا. یہ بدبختیاں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں, یہ ہمارے ساتھ کھیل ہو رہے ہیں, یہ سازشیں ہو رہی ہیں. اور پھر جب ہم جیسے لوگ ان پر بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بچو ان لوگوں سے, بچو ان لوگوں سے, یہ تباہ کرنے کے لیے گھسیڑے گئے ہیں. ان کا حسب نسب بھی نہیں معلوم, یہ بھی نہیں معلوم کہ پیچھے سے یہ یعنی اپنے شجرے میں شیعہ بھی تھے کہ نہیں ان کے لوگ, جن کو آسمان پہ سروں پہ بٹھا بٹھا کے تم نے رکھا ہوا ہے. ان کا عقب نہیں معلوم کہ کہاں سے آئے, کدھر سے داخل ہو گئے ہمارے یہاں. کیوں بس علی علی کرا رہے؟ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو, کیا کیا جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تباہ کیا جا رہا ہے عقائد کو. کیونکہ میں ایسی روایت مستند پڑھنے جا رہا ہوں, اس لیے یہ بند باندھ رہا ہوں کہ اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر میں مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کروں تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علی اللہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علی محمد سے بھی افضل ہے. نہیں, یاد رکھنا, اپنے بچوں کو یہی عقیدہ دینا, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے قیامت کے دن کہ اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, علی سب کچھ ہے مگر محمد کے بعد. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ علی سب کچھ ہے مگر محمد کے بعد. یہ تشیع کا عقیدہ ہے, اس عقیدے سے چمٹے رہے, اور کوئی کچھ بھی کہ اس کو جواب دے دینا کہ یہ سب سازش ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے, جبھی تو کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر علی ولی اللہ ہے نا بھائی. ایسے ہی ہے نا ترتیب, صدیوں سے یہی ترتیب ہے یا کوئی اور ترتیب ہے؟ اب آ کے جوانوں کو, بچوں کو تباہ کیا جائے, برباد کیا جائے. اب آئیے جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں بالکل اسی طرح. ابھی میں بتاؤں گا مقام فاطمہ کیا ہے آج بھی اور کل بھی آپ کو, تو آپ حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے.
مگر اس سب کے باوجود فاطمہ کے سر کے تاج کا نام ہے علی. سمجھ گئے؟ جو فاطمہ کو بھی رونق دیتا ہے دختر رسول کو، اس کا نام ہے علی. سید الاولیاء ہے علی، معصومین میں محمد کے بعد ہے علی. ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے 5 امام تعارف کرا رہے ہیں اپنی جدہ طاہرہ کا. القطرہ بڑی مشہور کتاب ہے آیت اللہ سید احمد مستنبت کی، اور انہوں نے پھر اس میں پورا نچوڑ جمع کیا. اس کو قطرہ نام رکھا ہے. 2 جلدیں ہیں بڑی موٹی موٹی عربی میں. اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا ایسی کتابوں کا، کیونکہ پھر وہ لوگ صحیح لائن پہ چل پڑیں گے، لیکن فارسی میں ترجمہ ہو چکا. ان کا 2 بڑی بڑی موٹی جلدیں ہیں اور قطرہ نام رکھا ہے. اور فارسی میں اس کا ترجمہ کتاب کا کیا ہے؟ قطرہی از دریائے فضائل اہل بیت. اہل بیت کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ. اور وہ کتاب ایسی معرکۃ الآراء ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اگر اس کتاب کو آدمی 2 کتاب جلدوں کو اپنے پاس رکھے، سال میں 365 دن معصومین کے فضائل پڑھتا رہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، اتنا یقین ہے مجھے کہ 365 دن تکرار نہیں کرے گا. تکرار نہیں کرے گا. اتنے فضائل ہیں اس میں اہل بیت کے کہ 365 دن اگر مجلس سے پڑھے اس کتاب سے تو ایک مجلس دوبارہ نہیں پڑھے گا. اتنے فضائل ہیں اس میں. لیکن پڑھے جب نا، یہاں تو پڑھتے ہیں نہیں، پڑھے رہتے. ادھر کی سنی آگے، ادھر کی سنی آگے، ادھر سے جوڑا ادھر سے جوڑا، اس کا سنا اس کا سنا، کچھ اپنے دماغ سے لگایا، چل بھائی مجلس تیار ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی، محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کیوں بنا رہا ہوں کہ جو ہدیہ دینے جا رہا ہوں آپ کو وہ سنیے. فرماتے ہیں 5 امام اپنی جدہ طاہرہ کے بارے میں، انما سماہا فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقہا من نور عظمتہ. ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ زہرا اس لیے رکھا گیا کہ بے شک اللہ عز و جل نے اپنی عظمت کے نور سے فاطمہ کو خلق کیا. اپنی عظمت کے خلقہا من نور عظمت. 5 امام فرماتے ہیں، مستند ترین روایت بتا رہا ہوں آپ کو، مستند ترین. کیوں؟ اس میں خود بصائر الدرجات کا حوالہ ہے، علل الشرائع کا حوالہ ہے، بحر الانوار کا حوالہ ہے اس قطرہ میں، اور پھر بصائر الدرجات جب اٹھائیں گے تو اس میں 10 حوالے ہیں. علل الشرائع کے حوالے معصوم تک جا کے مل جاتے ہیں، شیخ صدوق کے، اور شیخ کلینی اور شیخ صدوق تک جا کے ملے گا، سلسلہ شیخ مفید تک ملے گا. اور بحر الانوار میں علامہ مجلسی نقل کر رہے ہیں تو نیچے سارے حوالے. ایسے نہیں کہ بیچ میں سے چھنا کے چلے گئے اپنی طرف سے بنا کے، جیسے میں نے بھی مثال دی، اپنی طرف سے گڑی ایک روایت پڑھا کے چل کے فلاں کتاب میں ہے، بھائی کسی میں ہوگا. اب آپ کون سا جا کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جا کے کتابیں؟ کون دیکھ رہا ہے کتابیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا کتابیں. لہٰذا اس لیے میں یہ حوالے دے رہا ہوں. یہ بحر الانوار تو موجود ہے کتاب خانوں میں، بصائر الدرجات بھی موجود ہے، علل الشرائع بھی موجود ہے، اور اردو ترجمے ہیں. 2 کتابوں کے تو ہو گئے، بہار کی چند جلدوں کے بھی ہو گئے، علل الشرائع کے بھی ہو گئے. پھر اس میں الگ حوالے دیے ہوئے ہیں انہی نے کہ وہ کہاں سے لیا، اس نے کہاں سے لیا، اس نے کہاں سے لیا. یہ خود ایک علم حدیث، علم رجال اپنی جگہ ایک علم ہے. خیر، انما سماها فاطمۃ الزہرا لان اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ. بس ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ زہرا اس لیے رکھا گیا کہ بے شک اللہ نے انہیں اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا. اور جب یہ نور خلق ہو گیا تو جو بھی کائنات میں جو کچھ بھی تھا وہ خیرہ ہو گیا. ایک نور چمکا نا، ان کی نظریں خیرہ ہو گئی. جو بھی مخلوقات تھی، ملائکہ تھے، جو بھی تھے، وہ ایک دم اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ معبود یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے. تو اب جو جواب ملا مشیت کی طرف سے وہ سنیے. یہ معصوم کی حدیث پڑھ رہا ہوں پوری، 5 امام کی. 5 امام فرماتے ہیں کہ جواب ملا ان مخلوقات کو، ھذا نور من نوری واسکنتہ فی السماء وخلقتہ من عظمتی واخرجہ من صلب نبی من انبیاء وافضلہ علی جمیع الانبیاء وَأُخْرِجُوا مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِي وَيَقُومُونَ بِأَمْرِي وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي فَاجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِي. یہ پوری حدیث اب ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں آج کی مجلس میں آپ کے لیے. مشیت نے جواب دیا ان مخلوقات کو کہ ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے. یہ نور جس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا،
یہ نور جس نے مخلوقات کو خیرہ کر دیا، یہ نور میرے نور میں سے، ھذا نور من نوری۔ ابھی نور پہ بھی بات کروں گا، اطمینان رکھیے آپ، ایسے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا آپ کو کہ آپ سب کو نور کا بھی معنی بتاؤں گا، ورنہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں تشریح کروں گا آپ کے سامنے۔ ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے۔ واسکنتہ فی السماء، اس نور کو میں نے اپنے آسمانوں میں مسکن دیا، یعنی آسمانوں میں اس کا مسکن قرار دیا۔ مسکن تو سمجھتے ہیں نا رہنے کی جگہ، لیکن اچھا لفظ یہی ہے مسکن۔ معصوم کے لیے اس سے اچھا لفظ میں کہاں سے لاؤں؟ گھر ور کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگا یہاں پہ، اس مقام پہ۔ اور جگہوں پہ کہا جاتا ہے، گھر آنا بھی کہا جاتا ہے، بیت بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس جگہ پہ مسکن بہترین۔ واسکنتہ فی السماء، اور میں نے اس نور کا مسکن قرار دیا اپنے آسمانوں میں۔ وخلقتہ من عظمتی، اس نور کو میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا۔ میں نے آخری مجلس جب آل ابا میں پڑھی تھی اس حدیث پہ ختم کی تھی، مگر تشریح نہیں کر سکا تھا۔ آج پوری مجلس اسی پہ تشریح کروں گا، کیونکہ وہاں میں نے وعدہ کیا تھا، بے شک وہاں وہ افراد نہیں تھے جو یہاں ہیں، وہاں کے 2-3 افراد ہیں، مگر میری مجبوری تھی، وہاں بھی وقت کی کمی رہ گئی نا۔ لیکن آج میں پوری مجلس اسی پر پڑھوں گا، اس حدیث کی جب تشریح کروں گا، ابھی کھولتا ہوں آپ کے سامنے اس کے مطالب کو۔ بس میں نے اس کو اپنی عظمت سے خلق کیا۔ وَأُخْرِجَهُ من صلب نبی من انبیاء، اور میں نے اس نور کو ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے۔ اب یہ صلب پر بھی بات ہوگی ابھی آپ سے۔ میں نے اس نور کو ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے، اس کو ظاہر کیا۔ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاء، اور جس نبی کے صلب میں نے یہ نور قرار دیا، اسے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ یہ ہے فاطمہ، آج پانی نہیں رکھا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی چلیے آگے۔ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاء، جس صلب نبی میں نے یہ نور قرار دیا، اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ قَوْمٌ، اور اس کے امتن، قوم نے امتن، وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ امتن، اور پھر اس نور سے یعنی نور فاطمہ سے ایک امت کو ظاہر کیا۔ اس نور فاطمہ سے ایک گروہ کو، ایک قوم کو ظاہر کیا۔ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ امتن، ایک امت کو، ایک گروہ کو اس نور سے میں نے ظاہر کیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ آج دلیل دے رہا ہوں آپ کو، وہ جو بات کرتے نا دعائے زہرا، دعائے زہرا ہے ہم لوگ، میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ دعائے زہرا کہاں سے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ وَأُخْرِجَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي، لیکن وہ گروہ جو اس نور سے میں ظاہر کروں گا۔ یہاں امت کے 2 معنی، 2 تشریح کی علماء نے۔ ایک تمام چاہنے والے، یہ شیعان، حیدر کرار، شیعان علی سب، اور کہیں پر کہا گیا کہ نہیں، یہاں اس گروہ سے مراد ہے ائمہ طاہرین، کہ اس نور سے میں ان اماموں کو، نور کو نکالوں۔ تو بات ایک ہی ہے، گھبرائیے گا مت، یعنی جو اماموں کا ساتھ دے گا وہ بھی اس کا حصہ قرار پائے گا۔ امت کا لفظ ہے، امت کا لفظ، کہ اس نور سے ایک گروہ کو، ایک امت کو، ایک قوم کو ظاہر کروں گا۔ پہچان کیا ہوگی؟ وہ اپنی زبان سے کہیں گے مان لینا، نہیں، شناخت بتائی، شناخت۔ وہ کیسی امت ہوگی؟ جو اس نور سے ظاہر ہوگی۔ یعنی یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو معصوم نے احادیث کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے بیان فرمان کے ذریعے سے بتایا کہ تم فاطمہ کے نور سے خلق کیے گئے ہو۔ اب یہ نور، گھبرائیے گا مت، ابھی تشریح کروں گا نور کی آپ کے سامنے، مت پریشان ہو جائے گا اس ایک لفظ سے میرے، کہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا، تو میں تمام قیود و بند ساتھ لگا کے پڑھتا ہوں، ورنہ اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا، ایک جملہ کلپ کا نکالا، چل بھائی تماشا بن گیا پوری دنیا میں۔
آگے والی تشریح بھول گئے، وہ جو ایک جملہ تھا وہ لے لیا، یہ کہا ہے مولانا نے، یہ دیکھو بھائی 20 سیکنڈ کی کلپ چل رہی ہے، وہ جو 2 گھنٹے تک بیچارہ بولتا رہا وہ غائب۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ یہ بڑے چکر ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی بڑے ہوئے، میں خود دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، واقعی میں نہیں کہہ دیا۔ اب جب پوری تقریر سنی تو میں نے کسی اور معنی میں کہا تھا، آگے اس کی تشریح بھی کی ہے، وہ تو سب غائب ہے، ایک جملہ لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ خیر اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ یہ سوشل میڈیا نے آج کل ایک عجیب مصیبت، عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اعصابی مریض بنا دیا ہے لوگوں کو۔ صبح سے جو شروع ہوتے ہیں سارے، ان کو نہیں احساس ہوتا کہ کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانا، جھوٹ باندھنا، سب کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اللہ رحم کرے سب کے حالات پہ۔ خیر جناب، بس اس امت کو ظاہر کروں گا اس نور سے۔ صفت کیا ہوگی؟ یقومون بامری، یہ میرے امر کے لیے قیام کریں گے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے قیام کریں گے، اور قیامت تک قیام کریں گے۔ اور یہ بھی تاریخ خود بتا دے گی کہ اس وقت سے لے کر آج تک اگر باطل طاقتوں کے سامنے کوئی ڈٹا ہے تو وہی ڈٹا ہے جن کا رشتہ اولاد فاطمہ کے ساتھ ہے۔ ارے بابا آج بھی کون ڈٹا ہوا ہے یزیدیت کے مقابلے میں؟ آج بھی کون سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ان کے دانت توڑ رہا ہے؟ کھٹے نہیں کر رہا، ان کے دانت توڑ رہا ہے، ان کی آنکھیں پھوڑ رہا ہے، سامنے مردوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کو جھکا سکتے ہو، علی والوں کو نہیں۔ ایسے ہی ہوا نا، ہو رہا ہے نا ہر جگہ۔ تو کیا ہے؟ یقومون بامری، نشانی بتا دی کہ یہ وہ قوم ہوگی جو نور فاطمہ سے میں ظاہر کروں گا۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ہر زمانے میں میرے لیے قیام کریں گے، یعنی اللہ کے دین کے لیے قیام کریں گے۔ وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي، اور اس کی دوسری پہچان یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو میری طرف ہدایت کریں گے، یعنی اللہ کی طرف بلائیں گے۔ پس اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف بلاتا نظر آ جائے تو سمجھ لو فاطمہ والا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہدون الی خلقی، لوگوں کی ہدایت کریں گے میری طرف۔ اور قرآن مجید سے دلیل دے دوں اب، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ لوگوں کو ہماری طرف بلاتے ہیں۔ جنہیں اللہ نے امام بنایا وہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ رسول کس کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ علی کس کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ حسن کس کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ حسین کس کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ زین العابدین کس کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو؟ محمد باقر کس طرح بلا رہے ہیں علیہ السلام اجمعین؟ ایک بار صلوات بھیج دیجئے سب کے لیے۔ ادھر بلا رہے ہیں۔ تو قرآن میں بھی یہی کہا نا، قرآن میں بھی یہی فرمایا نا، سورہ انبیاء کی آیت ہے نا، یہ 72ویں یا 73ویں آیت ہے، بہرحال دیکھ لیجیے تو اچانک بس ذہن میں آ گئی میرے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، یہ سورہ انبیاء کی 72ویں یا 73ویں آیت ہے۔ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہاں اس میں انبیاء بھی شامل ہے، یاد رکھیے اس لفظ ائمہ میں یہاں پر امام بھی اور نبی دونوں، کہ ہم جنہیں بناتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ اب آیت سے بھی دلیل آ گئی نا، آیت بھی روایت بھی۔ اب بھی کوئی عقل کا اندھا اس کے خلاف چلے تو اپنی عقل کا ماتم کرے، ہمیں کچھ نہ کرے۔ ہم نے آیت روایت درایت سب بتا دی نا، آیت بھی بتا دی آپ کو کہ ان کا کام کیا ہے، اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے جنہیں امام بنایا وہ ہدایت کرتے ہیں ہماری طرف، لوگوں کو بلاتے ہیں ہماری عبادت کی طرف۔
اور روایت بھی میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے، روایت پیش کر دی نا، امتن اخرجوا من ذالک النور امتن یہدون بامرنا ویقومون بامری، قیام کریں گے میرے امر کے لیے، ہدایت کریں گے میری طرف، خلق کی میری مخلوق کی ہدایت کریں گے میری طرف۔ یہ روایت اور درایت کس کی طرف بلاتے رہے امام رسول نے، کس کے، یہ درایت یعنی واقعہ، کس کے لیے جد و جہد کی، کس کے لیے قربانیاں دی، کس کے لیے کربلا بنائی، کس کے لیے سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے اولادیں قربان کی۔ تو راضی رہنا چاہیے، گھر لٹتا ہے لٹ جائے، سر کٹتے ہیں کٹ جائیں، گھر جلتے ہیں جل جائیں، تو راضی ہونا چاہیے، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ۔ اس سے بڑی کوئی درایت ہو سکتی ہے؟ تو آیت، روایت، درایت جب تینوں چیزیں آ گئیں، اس کے بعد بھی اگر کسی عقل کے مارے کو سمجھ میں نہیں آئے یا نہیں جانتا سب کچھ ہے، آن ڈیوٹی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جانتا تو ہے مگر کیا کرے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جان کے کر رہا ہے۔ کیا پہلے لوگ جانتے نہیں تھے؟ رسول کے زمانے میں جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے نا، مگر ڈیوٹی پر تھے، کرنا ہے۔ یہ سورہ منافقون نے کیا اعلان کر کے بتایا؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اتنا اشارہ کافی ہے کہ ہاں بھائی تھے، اس وقت بھی تھے، جانتے تھے، پھر بھی تو آج بھی ایسے ہیں کہ سب پتہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے پوسٹنگ ملی ہے اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے نا، بلکہ اسی کا حق ادا کرنا ہے نا۔ جہاں سے مال لگایا گیا ہے، جہاں سے ڈیوٹی لگا کے بھیجا گیا ہے کہ باہر سے تو نہیں مارا جا سکا، ان کو ہزاروں شہید کر دیے، مگر یہ اپنی جگہ قائم ہے، اندر توڑ پھوڑ کرو، نظریاتی طور پہ، عقیدتی طور پہ، نہ معلوم کیا کیا مسائل کھڑے کر دیے آپ کے دنوں، آپ بھی الجھنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ پہچانو، وقت کو سمجھو، یہ وقت ہے ان مسائل میں پڑھنے کا۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کہاں وہ مومنین پوری دنیا کی ظالم صفاق طاقتوں سے برسرے پیکار ہے، اور یہاں امام بارگاہ میں اور محلے میں پتہ نہیں کیا مسئلے چل رہے ہیں، یہ کر لو تو وہ نہیں کرو، یہ پڑھ لو تو وہ نہیں پڑھو، یوں کرو یوں کرو، کیا کیا مسئلہ ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہدون الیہ خلق، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف بلائیں گے، اپنی طرف تھوڑی بلائیں گے کہ میری پوجا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ یہ اللہ نے ان کو منصب دیا ہے کہ ان کے بغیر عبادت کی تو تمہاری عبادتیں بھی منہ پہ مار دوں گا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ نماز میں درود کو شامل کر کے، واجب کر کے، کتنی ہی مخالفت کر لو اہل بیت کی، ذرا نماز تو پڑھ کے بتا دو درود کے بغیر، یا درود کو اپنی مرضی سے بڑھا کر تو بتا دو نماز میں بھی اتنے ہی درود پڑھو گے، اس کے لاحقے اور سابقے نہیں لگاؤ گے ساتھ میں، کیوں؟ جانتے ہو کہ کچھ اور شامل کیا، نماز گئی ہے نا، ایسے ہی ہے نا میرے بھائی، ایسے ہی ہے نا۔ تو درود میں سب آگے نہیں آگے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، مگر آپ تو جانتے ہو کہ درود میں 14 معصومین ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا، کسی کے ماننے نہ ماننے کے ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں، ذمہ دار تھوڑی ہیں، تو 14 معصوم آگے کہ نہیں آگے؟ تو جب 14 معصوم پہ درود ہو گیا، عبادت میں شامل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اپنی عقل کے گدے لڑانا، یہ شامل کرو، یہ نکالو، یہ ڈالو، ارے کیا بات ہے، یہ کہہ دیا مولوی نے، علی کا ذکر کرنے سے نماز باطل۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے نمازیں باطل ہوتی ہیں، تم علی کے ذکر کی بات کر رہے ہو۔ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، سورہ توحید کون سا ایک معصوم بچہ بیٹھا ہے اس کو بھی یاد ہوگی، ابھی کہوں سورہ قل هو اللہ احد سنا دو، سب سے چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو کے سنا دے گا، مولوی صاحب یہ لیجیے سن لیجیے، ایسا ہی ہے نا۔ سورہ توحید نام ہے، سورہ اخلاص نام ہے، یعنی اس کا نام ہی سورہ توحید ہے۔ کتنا اس کا پڑھنے کا ثواب ہوگا؟ چلیے پہلی رکعت میں آپ نے جو بھی سورہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یہ پڑھتے ہیں نا سورہ توحید۔ تو اللہ کی توحید کا اعلان ہے، سورہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی توحید، ایسے ہی ہے نا۔ 10 بار پڑھوں گا میں، یہ جو واجب نماز ہے، مولوی صاحب نے کہا 1 بار پڑھنا، میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی توحید کا اعلان 10 بار کروں گا۔ وہ بھائی خدا کے بندے،
نماز باطل ہو رہی ہے. کیسے آدمی ہو؟ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھو، نماز کیسے باطل ہو جائے گی؟ ارے وہ قرآن پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی؟ ارے سورہ فاتحہ تو ایک کی جگہ 2 بار پڑھ دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. خدا کے بندے کیا کر رہا ہے؟ ہاں وہ مخصوص اعمال کی نمازیں الگ ہیں، شب قدر کی الگ ہیں، شب برات کے الگ، ان کی بات نہیں کر رہا. 5 وقتہ نمازوں کی بات کر رہا ہوں. ارے سورہ توحید ہی تو پڑھنا ہوں تو 10 بار پڑھ سکتا ہوں. چلو 5 بار پڑھنے دو مولوی صاحب. اچھا چلو نہیں مانتے 2 بار تو پڑھنے دو. میں اللہ کی توحید کا ہی تو اعلان کر رہا ہوں نا. ہو جائے گی نماز. تو جب بیجا مقام پر اللہ کو اپنے ذکر گوارا نہیں کہ میں نے کہا 1 بار پڑھو تم 2 بار پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. تو جس مقام پہ پڑھنے کی اجازت ہے دعائے قنوت میں امام زمانہ کا نام لو، علی کا نام لو، حسن کا نام لو. ارے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. کوئی روکا ہے کسی نے؟ ہر ذکر کا ایک مقام ہوا کرتا ہے. اس سے ہٹا کے اللہ کا ذکر بھی کرو گے تو اللہ کو گوارا نہیں ہے. جاؤ لے جاؤ اپنی نمازیں نہیں چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا ویسے کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کی 2 رکعتیں نہیں مولوی صاحب، 2 رکعت کی آواز میں تو صبح کی 10 پڑھوں گا. اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. فجر کی 10 پڑھ لے گا بھائی. اس نے 2 ہی واجب کی، 2 ہی پڑھنا ہے. 4 ہیں ظہر کی، نہیں میں تو 8 پڑھوں گا. میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں. ہاں بھائی تو نوافل 100 رکعت پڑھتا رہے. کس نے روکا؟ کس نے روکا؟ نہیں روکا، پڑھتے رہو. لیکن واجب جو کر دی گئی 4 اس کو 5 کر سکتا ہے کوئی؟ اس کو 6 کر سکتا ہے کوئی؟ تو خدا کے بندو 2 اور 2 4 کی بات ہے. پھر لوگ آئیں اور تمہیں بہکا کے چلے جائیں اور خوش کر کے چلے جائیں. ان کا بھی کام ہو جائے، تمہارا بھی کام ہو جائے. ان کا بھی کام ہو گیا نا، جو وہ چاہتے تھے انہیں مل گیا، ان کا بھی بھاؤ لگ گیا. اور آپ جو چاہتے تھے آپ کو مل گیا کہ چلو یار جان چھٹی نماز سے بھائی. اور پڑھنی ہوگی تو اپنی مرضی کی پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. پڑھنی ہے اول تو پڑھنی نہیں، اور پڑھیں گے تو اپنی مرضی کی پڑھیں گے. جاؤ تم کون ہوتے ہو؟ ایسی بھی ایک تقریر میں نے سنی جس میں کہا کہ اول تو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی، ویسی تم جنت میں چلے جاؤ گے لیکن اگر پڑھو. اچھا یہ اول تو والی بات کیوں کی؟ کیونکہ خود پھنس گیا تھا، خود ہی نہیں پڑھتا تھا. جو یہاں پہ بیٹھ کے ایسی بس زبانی اب کرنے لگے، ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو ممبر کے لیے کری ہیں، مکروہ ہیں، اس ممبر کے ادب کے خلاف ہیں کہ اس ممبر سے ایسی زبان استعمال کی جائے. معاذ اللہ، میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. کہیں نہیں پڑھتا تو فلانا ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ فلانا ہے. یہ ممبر کی زبان ہے. ممبر خطیب ممبر سلونی کا جو ممبر ہے اس کی زبان ہے. یہ اس لیے ممبر دیا گیا ہے کہ یہاں سے بدتمیز بناؤ، یہاں سے وہ لہجہ، وہ الفاظ، وہ زبان استعمال کرو جو بچوں کو خراب کر دے. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں بیٹھی ہوئی اور ایسی زبان استعمال کی جائے ممبر سے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. صاحب لوگ خوش ہو رہے ہیں تو وہ پڑھ رہا ہے، وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے چھوڑ دیا جائے بس بے بندو بار جس کی جو مرضی کیا جائے، کوئی نہ بولے؟ تو ایسا تو سودا نہیں کیا ہم نے کسی سے. نہ زبان کا سودا کیا ہے، نہ ضمیر کا سودا کیا ہے، نہ دین کا سودا کیا ہے. وہ پڑھوانا ہے پڑھواؤ، نہیں پڑھوانا نہیں پڑھواؤ. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس خون میں، اس رگوں میں امام صادق کا نمک خون بن کے دوڑ رہا ہے. ہم نے بھی تو ان کی کھائی ہے نا. بات اتنی ہے، ہم بھی جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں، تم بھی جن کی کھاتے ہو ان کی گاتے ہو. ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حسین کے تبرک پہ پالا ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حسین کے تبرک پہ اپنے بچوں کو پالا ہو اور حسین کے ممبر سے خیانت کروں، حسین کے ممبر پہ بیٹھ کے حسینیوں کے بچوں کو بہکاؤں، حسینیوں کے جوانوں کو بہکاؤں. ایسا نہیں ہوتا. جو جانتا ہے کہ نمک کا حق کیا ہے، امام صادق کے مکتب کا نمک کھایا ہے تو اس کا حق ادا کرنا بھی جانتے ہیں. اگر تمہیں 2 گز کی زبانیں دی ہیں جو تم شیطانی طاقتوں کے لیے استعمال کرتے ہو، ہمیں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر اپنی زبانیں استعمال کر سکتے ہو، تو ہم جیسے غلام بھی موجود ہیں. اور نہ معلوم
مظلوم کتنے موجود ہیں ساری دنیا میں ان انتشار پھیلانے والوں کو جواب دینے کے لیے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرار دیا کہ یہ فاطمہ کے نور سے بنے. فاطمہ کا نور اللہ کی عظمت کا نور. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً, اور اس فاطمہ کے نور سے گروہ کو پیدا کروں گا. یقومون بِأَمْرِی, قیامت تک وہ میرے امر کے لیے, میرے دین کے لیے قیام کرے گی وہ امت, وہ گروہ, وہ جماعت. وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِی, اور یہ گروہ, یہ جماعت جو نور فاطمہ سے جس کو میں ظاہر کروں گا, نسبت نور فاطمہ کی طرف اس کی ہوگی, یہ میری مخلوق کو میری طرف ہدایت کرے گی. وَجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ بھی اللہ کا وعدہ قرآن میں بھی ہے, آیت بھی ہے, روایت بھی ہے, درایت بھی ہے. وَجَعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی امت کو, اسی گروہ کو جس کی نسبت نور فاطمہ سے ہے, اسی کو روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا. وَجَعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ, اپنی زمین پر اس گروہ کو اپنا خلیفہ بناؤں گا, وارث بناؤں گا, جانشین بناؤں گا, تمکن دوں گا, قدرت دوں گا, اقتدار دوں گا. ایک جگہ تھوڑی فرمایا, کتنی جگہ قرآن مجید نے فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے. یہ قرآن ہے بھائی, اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں, اعمال صالح بجا لاتے ہیں, کہ ضرور بھی ضرور روئے زمین پر تمہیں اپنا وارث بناؤں گا. صرف وارث نہیں بناؤں گا, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اپنے ان مومن بندوں کو زمین پر اقتدار دوں گا, طاقت دوں گا, اپنے پسندیدہ دین کے ساتھ, اپنے پسندیدہ دین. اب آثار نظر آ رہے ہیں نا, اب آثار ظاہر ہو رہے ہیں نا, کہ پوری دنیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جمع ہو گئی جنہیں مٹانے کے لیے. ابھی تو وہ آیا بھی نہیں جو حقیقی سپہ سالار ہے, ابھی تو اس کے غلاموں سے ہی تم نہیں لڑ پا رہے ہو. جب وہ آئے گا تب کیا ہوگا؟ دیکھ رہی ہے نا دنیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا نا, دیکھ بھی رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے. سب جگہ دندناتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے آگے آگے, اور پوری دنیا میں دہشت ان کی بٹھا دی گئی تھی, ایسے ہے ایسے ویسے. اب داڑیاں منڈوا کے پینٹ قمیض پہن کے بھاگ رہے موصل سے. کہاں گیا, کہاں, کیوں؟ اب تک پالا پڑا تھا 39 دن والوں سے. اب کیا کرو, اب جملہ آ گیا تو روک تھوڑی سکتا. اب تک پالا پڑا تھا, یہی سمجھے تھے مرب و انتر, یہ جو آیا ہے یہ بھی, یہ جو 39 دن تک جو آتے رہے جاتے رہے, یہ بھی چلا جائے گا. لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ 40ویں دن والا اور ہے, 39 دن والے اور تھے. یہاں بھی یہی ہوا, یہاں بھی یہی ہوا. اس ملک کو کھایا, اس کو کھایا, اس کو کھایا, اس کو کھایا, دندن آتے بڑھتے چلے جا رہے تھے مست ہاتھیوں کی طرح, ابرہا کے لشکر کی طرح. اب جب سامنا ہوا ابو طالب والوں سے, تو اب انہیں پتا چلا کہ 39 دن کی کہانی کیا تھی اور 40ویں دن کی کہانی کیا ہے. اب جن سے مقابلہ ہے وہ 40ویں دن والے ہیں, 39 دن والے نہیں تھے. دوسرا مسئلہ حل کرتا چلوں آپ کا. سونے تو میں نہیں دیتا, بے فکر رہی, آپ چاہے جماہیاں لیجئے چاہے کچھ کر لیجئے, سونے نہیں دوں گا آپ کو. بلند آواز سے صلوات بھیجئے محمد علی. ٹھیک ہے, اب آئیے, یہ نور کیا نور ہے؟ اب اشتباہ رہ جائے گا نا, ایک شبہ پیدا ہو جائے گا نا. یہ کیا کہا آپ نے,
کہ میں نے اپنے نور سے یہ خلق کیا اور ان کے نور سے اس کو خلق کیا. آئیے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیں آج. کیا ہے نور فاطمہ؟ قرآن مجید میں ویسے بہت آیات ہیں لیکن معروف آیت جو ہے سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض، ایسے ہی ہے نا. اللہ آسمان و زمین کا کیا مطلب؟ آسمان و زمین کا نور ہے یعنی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور یعنی ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے. ہر شے یعنی جہاں سے پہچاننا چاہو اللہ کو پہچان لو گے، نہ پہچاننا چاہو تو جتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں گی نہیں پہچانو گے. پہچاننا چاہو گے تو ایک کوپل سے پہچان لو گے اللہ کو. یہ جو کلی جو صبح پھوٹتی ہے صبح کے وقت، اس سے پہچانو کہ کوئی ہے کہ میں نے تو گٹھلی بوئی تھی، یہ کیا یہ درخت بن گیا پھلدار، کیا ہوا؟ کہاں سے یہ تنا آیا؟ زمین تو پھر اتنی کی اتنی ہے، یہ نکل کے کہاں سے پھیل کے اتنا بڑا ہوتا چلا گیا؟ کیا ہوا؟ کیا چیز؟ اور نیچے سے نکالتے ہیں جڑیں. یہ جڑیں آپ نے ڈالی تھی؟ یہ جو زمین کھود کے آپ اس کی جڑیں نکالتے ہیں، بڑے بڑے درختوں کے تنے نیچے سے نکالتے ہیں، آپ نے ڈالا تھا؟ باہر سے تو نہیں گیا نا. وہی جو گٹھلی یا بیج جو تھا وہی پھوٹا ہے نا اندر. تو وہ کون سی چیز ہے جو لکڑی میں تبدیل ہوئی ہے؟ کون سی؟ آپ نے تو نہیں ڈالی. یعنی ارتقاء ہے نا، ارتقاء یعنی زرخیز زمین ہو تو اس کی پہچان کیا ہے؟ زرخیز زمین ارتقاء، ترقی پیدا کرتی ہے اپنے آپ میں. یعنی کیا ترقی پیدا کرے گی؟ وہی مٹی لکڑی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. بنجر زمین ہو، آپ خود اپنی طرف سے بھی تنا ڈال دیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا، پیدا ہوگا کہ وہ وہی کا وہی رہے گا. لیکن زمین بنجر اور زمین زرخیز ہو تو وہ جو نیچے جڑیں بن رہی ہیں آپ نے تھوڑی ڈالی ہیں، اور زمین بھی اتنی ہی ہے نا. تو بس وہی ارتقائی مرحلے طے کریں نا کہ مٹی نے ارتقائی منزل طے کی تو شجر حجر میں بن گیا، شجر میں تبدیل ہو گئی، بن گئی نا شجر میں. اچھا جو پتھروں کے جو کانے عقیق وقیق یہ وہ سارے گونگے مونگے فیروزے یہ جو سب نکلتے ہیں، یہ کیا باہر سے ڈالے گئے پہاڑوں کے اندر؟ نہیں نا. یہ وہی ارتقائی سفر ہے نا کہ جو قیمتی پتھر ہے اس پہاڑ کی قیمت بھی زیادہ. کسی پہاڑ سے نمک، کسی سے کوئلہ، کسی سے سونا، کسی سے چاندی، کسی سے عقیق، کسی سے فیروزہ، اسی مٹی کی ارتقائی شکل ہے نا. تو جو ترقی کرنا جانتا ہے، حیت کو تبدیل کرنا جانتا ہے، کیفیت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ارتقاء کے مرحلے میں چلا جاتا ہے. یعنی اگلے مرحلے میں یہ سبزہ ارتقائی شکل ہے زمین کی، جمادات کی. یہ نباتات جو ہیں جمادات کی ارتقائی شکل، اور نباتات کی ارتقائی شکلیں حیوانات. بھائی حیوانات کھا رہے ہیں نا، جب کھائیں گے تو دودھ دیں گے، جب کھائیں گے تو صحت مند ہوں گے. انسان کو بھی فائدہ پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ سب چیزیں مل کر حضرت انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. اللہ نور السماوات والارض، ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے، کار فرما. عالم محضر خداست. یہ عالم کیا ہے؟ اللہ کے حضور کی جگہ ہے، محضر خدا. یعنی ہر شے میں اللہ کا جلوہ ہے. جب دیکھنا چاہو، تلاش کرنا چاہو، مصائب میں بھی اللہ کا جلوہ ہے، خوشی میں بھی اللہ کا جلوہ ہے، مصیبت میں بھی اللہ کا جلوہ ہے، اچھے حالات میں بھی اللہ کا جلوہ ہے. کوئی ہے جو ہر جگہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم پکارو، ہے نا؟ کیفیت لاشعوری طور پہ پکار بیٹھتے ہو نا. بس نور کا معاملہ کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اب یہ نور کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی کیا چیز؟ ایک نور اور ایک کتاب. اب یہ نور کیا ہے؟ نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی. اب مجھے اپنے جد محترم حالانکہ پہلے سے طے کر کے نہیں آیا تھا، علامہ نقن صاحب علی اللہ مقام، میرے اجداد میں سے ایک جد ہے. بہرحال میں تو ایسے ہی طالب علم و معمولی تھا. یہ بڑا چڑھا کہ ہمارے دوست احباب پتہ نہیں کیا کیا تعارف میں لگاتے رہتے ہیں. میں بھی سنتا رہتا ہوں خاموشی سے، جہاں موقع ملتا ہے منع کر دیتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ سب نہ کیا کرو میرے ساتھ. مجھے ایک طالب علم ہوں، طالب علم ہی رہنے دو، اسی میں فائدہ ہے. تو نقن صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے اس پر ایک جملہ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ وہی تاکہ ثواب ہو جائے گا نا. شریک ہو گئے وہ بزرگوں کی ارواح، بزرگ علماء کی ارواح شریک ہو گئی. دعا دیتے ہیں وہ لوگ، ان کو یاد رکھا جائے.
تو چلیے وہ ان کا آپ کو نقطہ پیش کر دیتا ہوں، ورنہ لوگ یہاں سارے بزرگ علماء کے نقطے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے نام سے سارے. یہ خیانت ہوتی ہے. کیا ہے یہ؟ علمی خیانت. اگر کسی بزرگ عالم کا نقطہ پڑھے تو اس میں کوئی عیب تھوڑی ہے، وہ میری شان تھوڑی گھٹ رہی ہے، میری شان تو بڑھ رہی ہے. ہاں خدا کا شکر ہے میں نے پڑھا ہے ان علماء کو، جبھی تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بھائی. اس میں شان نہیں گھٹتی، اس میں عزت ہے. اللہ نے عزت رکھی، جس کا نقطہ ہے اس کے نام سے بیان کر دو. تو نور اور کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھئی آنے کا ذکر آیا کہ نور اور کتاب آپ کی طرف بھیج دی گئی، واپس بلانے کا ذکر آیا یا یہ ذکر آیا کہ ایک چیز رہ گئی ایک چیز واپس بلا لی؟ کہ نور اور کتاب بھیجا گیا، کتاب قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے نا. اب کوئی ایسی آیت ہے کہ رسول جب آپ گئے تو نور چلا گیا کتاب رہ گئی؟ کہیں ہے کوئی ایسی آیت؟ نہیں ہے نا. تو جب تک کتاب ہے جب تک کتاب ہے تو نور ہے کہ نہیں؟ یا تو کوئی آیت لاؤ کہ جو آیت یہ کہے کہ رسول گئے تو نور بھی ساتھ میں چلا گیا. نہیں، یہ آیت تو ہے کہ کتاب اور نور، اور کتاب آپ کے پاس بھیجی، نور و کتاب مبین. نور بھی بھیجا اور کتاب بھی ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ ہے کہ نور آیا نور آیا. تو جب رسول چلے گئے تو کوئی آیت ہے کہ جب رسول گئے تو نور بھی گیا؟ نہیں گیا نا. تو کتاب اور نور ساتھ آئے. تو جب کتاب اور نور آئے ہیں تو جب تک کتاب ہے نور ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وہ نور جس کی روشنی میں تم کتاب پڑھ سکو، اندھیرے میں تو نہیں پڑھ سکتے نا. تاریکی کر دو کیا پڑھو گے یہاں؟ اس کو پڑھنے کے لیے، کتاب کا لیے پڑھنے کے لیے نور چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو جیسی کتاب ہوگی ویسا نور ہوگا. تب قیامت تک کے لیے اگر کتاب آئی ہے ہدایت بن کر تو نور کا سفر بھی قیامت تک جاری رہے گا. اس لیے محمد بھی نور، علی بھی نور، فاطمہ بھی نور، اور وہ آخری آنے والے تک یہ نور کا سفر جاری ہے. یہ وہ نور. عبد کی آخری منزل ہے، عبد کی آخری منزل بندگی ہے. کیونکہ آپ گواہی دیتے ہیں واشہد ان محمدن عبدہ. اسی لیے میں نے کہا غلط فہمی دور کرتا چلا جاؤں آپ کی. پہلے بندہ ہے بعد میں رسول ہے، لیکن یہ بندگی کی کس منزل پر ہے؟ بندگی کی اس منزل پر ہے. اس پہ ہم نے پورا اشرا پڑھا ہے کبھی، بس ایک جملہ آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ مطلب مشکوک نہ رہ جائے نا. ہم کوئی مشکوک بات نہیں چھوڑنا چاہتے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اتنے القابات ہیں رسول کے قرآن میں، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، ایھا النبی، ایھا الرسول، خاتم المرسلین، سید الانبیاء. اتنے سارے یاسین سارے ہیں ہی نہیں قرآن مجید میں. لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا، معراج کرائی، تو نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مدثر کہا، نہ مزمل کہا، نہ خاتم المرسلین کہا، نہ یا ایھا النبی کہا، نہ یا ایھا الرسول کہا. کوئی منصب نہیں. کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی. معراج کسے ہے؟ بندگی کو معراج ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ بندگی کی معراج ہے. لہذا یہ نور الگ معنی رکھتا ہے. یعنی وہ نور سے مراد وہ روشنی جہاں شائبہ تک نہ ہو. یہ نور نور عصمت. نور کیا ہے؟ یہ نور ہے نور عصمت، کہ جہاں شائبہ بھی غلط چیز کا، غلط بات کا، غلط فعل کا. کیونکہ اگر معصوم میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک مطلب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں آسانی سے پہنچ جائے آپ تک مطلب، کہ دیکھیں اگر معصوم کسی برائی کو جانتا ہی نہیں تو پھر کمال تو نہیں ہوا نا. یہ تو کل میں نے عرض کیا تو ملائکہ کی صفت ہے. ملائکہ عیب جانتے نہیں. ملائکہ کو جس کام پہ خلق کیا وہ کام کیے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم؟ چوری، گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ صغیرہ جو بھی ہیں، ملائکہ تو نہیں جانتے نا. اور جس کام کے لیے جو ملک خلق کیا وہ کام کرتا ہے، وہ معصوم ہے. تو اگر ایسا ہے ائمہ طاہرین اور انبیاء کے ساتھ، پھر تو کوئی کمال نہیں ہوا. معصوم کیوں ہے؟
یہ کیوں معصوم؟ کہ جو نور ان کے ساتھ ہے نا، جو نور ان کے ساتھ ہے، اس نور کے ذریعے سے معصوم ہر چیز کے فعل کے حسن کو بھی جانتا ہے، اس کو قبح کو بھی جانتا ہے، یعنی حکمت کو جانتا ہے معصوم۔ اللہ نے یہ حکمت دی، ایسا نہیں کہ وہ معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط لفظ میرے زبان سے ادا ہو جائے۔ معصوم کے علم ہے سب کچھ، لیکن یہ قدرت ہے معصوم کے پاس۔ اچھا مجھے بتائیے، کیا معصوم کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ لشکر کو پلٹ کے رکھ دے؟ لیکن ایسا تو نہیں کیا کسی امام نے، معجزے کی طاقت ہے نا، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ منصب دیا، عظمت دی کہ اور لوگوں کے پاس تھوڑا سا ظاہری اقتدار آیا، آل رسول کا ہی حق چھین کے بیٹھ گئے۔ طاقت کی بنیاد پہ نا، ایسے ہی ہوا، طاقت کی بنیاد پہ سب لے لیا، چھین لیا، لیکن اسی لیے ان کو امام بنایا، ہادی بنایا، رہنما بنایا کہ اتنا اختیار رکھنے کے باوجود معجزے کی قوت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا کہیں۔ ہاں امامت کے ثبوت کے لیے استعمال ضرور کیا کہ ہم امام ہیں، ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، ورنہ کس کی مجال تھی کہ کربلا کا واقعہ کر دیتا، ہو جاتا۔ امام کے پاس اختیار ہے نا، اس لیے اللہ نے یہ منصب دیا۔ یہ وہ نور ہدایت، یہ وہ نور علم ہے جو ان ہستیوں کے ساتھ ساتھ ہے، جس کی بنا پہ ان کو کہا گیا کہ میں نے اپنی عظمت کے نور سے اس فاطمہ کو خلق کیا۔ اب سنیے، مقصد خلقت میں نے کل عرض کیا تھا نا، ہر ہستی کے لیے الگ الگ مقامات اور منصب ہیں۔ 10 منٹ لے لوں آپ کے، زیادہ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ارے بھیا 3 ہی تو مجلس ہیں، اب کل زندہ رہے تو تیسری ہو جائے گی، تو تھوڑا سا مطلب بیان کرنے کو۔ اللہ وہ طبیعت جو ہے نا، طبیعت میں بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں مطلب دے جاؤں آپ کو نا، بات مکمل ہو جائے اسی حدیث کی روشنی میں کہ یہ کیوں ہے یہ عظمت۔ ہر معصوم اپنی جدہ طاہرہ کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہے، کیوں بیان کر رہا اس عظمت کو ہر معصوم؟ سنیے، حجت بالغہ پہ بات ہو رہی ہے نا، اللہ کی حجت بالغہ آئیے، مباہلہ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ 2-4 لوگوں جو وہاں کی مجلس میں تھے، آخری مجلس میں، ان تک تو بات پہنچی ہوگی، آپ تک بھی بات پہنچا دیں کہ مباہلہ کا ایک اور گوشہ کون سا ہے، جس گوشے پہ میں نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرا کہ کسی نے کبھی بات نہیں کی ہوگی، لیکن اس ناچیز نے یہ مطلب بڑی محنت سے حاصل کیا، نکالا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ کافی عرصے کی محنت شاقہ کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا، کیونکہ سمجھ میں ایک بات آ نہیں رہی تھی، تو اس کو سمجھنے میں بہت وقت لگا، مگر اب پیش کر رہا ہوں مطلب آپ کے سامنے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اکثر جو مطلب بیان کیا جاتا ہے نا، وہ فَقُلْ تَعَالُوا سے شروع کرتے ہیں پڑھنے والے، اور پھر کہا کہ بس کہا لاؤ، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، یہی ہے نا؟ نہیں، اس پر میں بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تو جو آیت کا پہلا جملہ جس کو اکثر مقام آتے سب کو، میں نہیں کہہ رہا، اس پہ بحث نہیں کی آتی، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ کیا ہے؟ اب یہ حجت کرے آپ سے، کوئی لڑے بحث کرے، اب بھی اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مناقشہ کرتا ہے، جبکہ علم آ گیا، دلیلیں آ گئی، تو بس اب گفتگو کا دروازہ بند۔ ایسے ہی ہوا ہے نا مباہلے میں۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ہوا تھا مباہلہ بھائی؟ 40 دن بحث مباحثہ ہوا، کس سے ہوا؟ بنی نجران کے عیسائیوں سے۔ بنی نجران کے عیسائیوں نے کس سے مباحثہ کیا؟ کس سے کیا؟ رسول سے کیا۔ رسول سے زیادہ بڑا کوئی عالم ہے کائنات میں؟ اللہ کے بعد رحمت للعالمین ہے نا۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، مجھے اس سے بحث نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ علی نے فرمایا ہے اور کسی سے نہیں، میرے مولا نے کہا ہے کہ رسول نے علم مجھے ایسے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے۔ تو ہے نا ایسے ہی ہے۔ تو بتائیے رسول سے بڑا عالمین میں کوئی عالم ہے؟ نہیں ہے نا۔
اس سے زیادہ کوئی دلیلیں رکھتا ہے نہیں ہے نا ایسا دلیل رکھنے والا، لیکن پھر بھی 40 دن تک رسول کی بات کو نہیں مانا، نہیں مانا نا۔ کون سی دلیل ہوگی جو رسول نے نہیں دی؟ مگر نہیں مانے جس پہلے اس کا تو جس کو نہیں ماننا کوئی دلیل دے تو نہیں مانے گا۔ تو اب اللہ کا بھی حکم آ گیا کہ بس گفتگو کا دروازہ بند، چھوڑیے اب ان کو، اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی، یعنی ساری دلیلیں ہو گئی نا، اب کوئی دلیل نہیں دیجیے، اب بات چیت بند، اب ان کو میدان میں بلائیے، اب ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے کہ اب یہی چیز رہ گئی، کیا وہ ایک دوسرے کے اوپر مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس میں خدا کی لعنت، یہی ہوا نا۔ مباہلہ میں پڑھی نہیں رہا، وہ تو آپ سنتے رہیں گے بھی، سارا سال سنتے ہیں، میں کچھ اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ ساری دلیلیں ختم سے مراد یہ کہ جتنی دے سکتے تھے رسول نے دے دی، اللہ نے روک دیا، یہ نہیں کہ رسول کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن اللہ نے روک دیا کہ اب یہ کچھ نہیں مانیں گے، اتنی دلیلیں دے دی بس اب ختم ہو گئی بات، ایسے ہی ہوا نا۔ اچھا مباہلہ ہوا، تفصیلات کو چھوڑ دیجئے، خلاصہ اتنا ہے کہ 5 ہستیاں آئیں بس، ٹھیک ہے نا۔ تفصیل میں جائیں تو پھر پوری مجلس اس کے لیے چاہیے ہوگی، وہ آپ سنی لیتے ہیں، سارا سال سنتے ہیں۔ 5 ہستیاں آئیں، کون؟ محمد، علی، حسن، حسین، اور درمیان میں ایک ہستی فاطمہ، درمیان میں چادر میں پوشیدہ، آگے رسالت، پیچھے امامت، ایسے ہی ہے نا، دائرہ ہے رسالت، امامت، ولایت کا، جس کے درمیان میں فاطمہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ مباحثہ کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں ہوا تھا بھائی، وہیں ٹھہرایا گیا تھا ان کو، وہیں ٹھہرایا گیا تھا، وہیں گفتگو ہوئی، وہیں بحث مباحثہ ہوا، اور روز صبح سب مدینے والے آ جاتے تھے شوق میں کہ اب دیکھیں آج کیا ہوگا، آج کیا گفتگو ہوگی۔ ایسی تھا نا، کوئی پابندی تو نہیں تھی، کوئی خفیہ مذاکرات تھوڑی ہو رہے تھے، مسجد نبوی میں ہو رہے تھے، تو سب آ رہے تھے نا۔ اور یہ بنی نجران کی عیسائی کس سے بحث کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول سے، پردے میں تو نہیں کر رہے تھے، آمنے سامنے کر رہے تھے نا، سب آتے تھے۔ تو مولا آتے تھے نہیں آتے تھے؟ بھئی مولوی تو آتے تھے مسجد نبوی میں، وہی تو گھر تھا۔ حسن حسین آتے تھے نہیں آتے تھے کھیلتے کھیلتے؟ بھئی بچے تو تھے، وہ تو ویسے ہی آ جاتے تھے، زانو پہ بیٹھ جاتے تھے، سب آتے تھے نا۔ تو یہ بنی نجران کے عیسائیوں نے سب کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ محمد کو دیکھا، علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، 5ویں ہستی کو تو اس دن بھی نہیں دیکھا، مباہلے والے دن بھی کہاں دیکھا؟ درمیان میں ہے نا۔ پھر آخر ہوا کیا ہوا کہ جب یہ 5 ہستیاں مباہلے کے لیے آئیں تو چلا اٹھا عاقب بنی نجران کا سردار کہ ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، مباہلہ نہ کرنا۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ روز تو دیکھ رہا تھا، وہی چہرے تھے، یہ ہے وہ حجت بالغہ۔ اب تک عیسائیوں نے سب کو الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ۔ جب مباہلے کے میدان میں نور فاطمہ شامل ہوا، نور پنجے تن کامل ہو گیا۔ اب اس نے نور کو کامل شکل میں دیکھا، کامل صورت میں دیکھا، آنکھیں خیرہ ہو گئی، سمجھ گیا کہ آج کوئی ہے جس کے شامل ہونے سے نور مکمل ہو گیا۔ تکبیر، تکبیر، سمجھ میں آیا کہ مقصد خلقت فاطمہ کیا ہے؟ یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو۔ اب یہی سے انشاءاللہ کر شروع کریں گے، اسی مطلب کو آگے لے کر چلنا ہے ہمیں۔ اب تو ذکر شروع ہوا ہے، ابھی اس پر دلیلیں دیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی کل کی مجلس میں، لیکن وہی درخواست ہے کہ سب آخر میں آتے ہیں،
عادت پڑی ہوئی کراچی والوں کو کہ ہاں بھائی اب ختم ہونے والی ہے اب چلو. ارے بھائی میں شروع میں بھی کام کی ہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. بارہ انشاءاللہ یہی یاد رکھیے گا یہاں پہ جہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں. یہ بھی بات مکمل نہیں ہوئی, ابھی تو چلے گا سلسلہ. اور افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ 3 ہی مجلس ہیں اس کے بعد, کیونکہ دوسری جگہ پڑھنا ہے. اب وہاں پہ مسجد فاطمہ پھر یہ سلسلہ یہاں سے پھر مزید آگے بڑھائیں گے وہاں پہ, لیکن وہ اتنی دور ہے کہ حوالے وہاں نہیں جا سکتے. مشکل یہ ہے میرے لیے, لیکن خیر یہاں سے شروع کریں گے بات. تو عزیزو یاد رکھو کہ 14 معصوم اگر بھیجے ہیں, 12 امام اگر بھیجے ہیں, تو ایسے تھوڑی کہ معاذ اللہ کی گنتی پوری کر دی اللہ نے. ارے بھائی ہر ایک کا کوئی مقصد ہے نا, ہر ایک کا میدان الگ ہے, ہر ایک کو الگ کارنامہ انجام دینا ہے. لیکن ہیں سب کے سب اللہ کے رسول نے مہر لگا دی, اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اگر ہم میں سے ایک کا عمل سب کا عمل ہے. اسی لیے ہمارے یہاں سنت رسول نہیں, سنت معصومین ہے. جو معصوم ایک کرے گا وہی سب کا حکم ہے, وہی سب کے لیے سیرت ہے. ایسا ہی ہے نا. بس اس لیے بھی فاطمہ فاطمہ ہے. معذرت کے ساتھ پھر آپ سے معافی چاہ رہا ہوں, جسارت کر رہا ہوں. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مشیت الہی, کیا لفظ استعمال کیا میں نے؟ مشیت الہی. امام مجبور نہیں ہوتا, یاد رکھیے, مگر مشیت الہی کا تقاضا ایک مقام پر یہ ہے کہ علی احتجاج نہیں کر سکتے, علی تلوار نہیں نکال سکتے, مجبور نہیں ہے علی, سمجھ گئے میری بات کو, مگر مشیت الہی, مصلحت الہی کے تحت منزل ایسی آ گئی ہے کہ علی کچھ بھی بولے الزام لگا دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو اقتدار کے لیے. پس اب میں مولائے عارفان کے خدمت میں یہ غلام ابن غلام ادنا سا غلام ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولا آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جملہ ادا کر رہا ہوں, اللہ گواہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ جو میں یہ جملے ادا کر رہا ہوں اس پر آپ خوش ہو جائیں کہ میں آپ کی ہمسر کے لیے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جہاں مشیت نے علی کو گھر سے باہر نکلنے سے روکا, وہاں سے فاطمہ نے اپنے جہاد کا آغاز کیا. وہاں سے فاطمہ کا جہاد شروع ہوا. یہی تو سمجھے تھے لوگ کہ ارے رسول کی بیٹی گھر میں رہنے والی خاتون, یہ کیا مقدمہ لڑے گی اپنا, یہ اتنے مردوں کے بیچ میں آ کے کہاں سے بات کرے گی. علی کی ہمسر حسنین کی ماں رسول کی بیٹی نے بتایا کہ ہم سب علم لدنی کے حامل ہیں. آئی ہے اور کس شان سے آئی ہے شہزادی اپنا حق لینے کے لیے, ملے یا نہ ملے. احتجاج تو ریکارڈ کرایا نا شہزادی نے کہ اس کی فکر نہ کرنا, ملے یا نہ ملے قیامت تک حق ریکارڈ میں رکھو کہ تم نے احتجاج کیا تھا, اپنا حق طلب کیا تھا. یہ سکھایا شہزادی کونین نے کہ احتجاج ضرور کرو اپنے حق کے لیے, ملے یا نہ ملے. نہیں ملا شہزادی. کس شان سے گئی تھی؟ ہاشمی خواتین نے اپنے جلو میں جھرمٹ میں لیا تھا, اور بڑی سی چادر, پھیلی ہوئی چادر, تاکہ کسی بھی عضو کی کوئی جھلک بھی ظاہر نہ ہو. اتنی بڑی چادر تھی, پھیلی ہوئی چادر. اور ہاشمی خواتین اور کچھ کنیزیں, اور اسی طرح جناب ام الفضل یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ وہ بھی ساتھ ہیں, یہ سب ساتھ. اور کچھ نے اس چادر کا دور سے دامن بھی تھاما ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ بچیوں کو ساتھ لے کر آئی, بچیوں کو, زینب اور ام کلثوم کو ساتھ لے کر آئی. کیوں لے کر آئی؟ تاکہ جب تقریر کرے ماں, خطبہ دے ماں, تو یہ بچیاں غور سے دیکھیں ماں کو, اور ماں کے لہجے کو, للکار کو دل و دماغ میں اتار. اس لیے لے کر آئیے دربار میں میری بچیوں, کل تمہیں بھی خطبے دینے پڑیں گے.
تو سیکھ لو اپنے حق کے لیے کیسے خطبہ دیا جاتا ہے، کیسے تقریر کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اے معصوم کونین، جب آپ دربار میں آئیں تو ایسا تو ہوا کہ کم از کم درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا، ایسا تو ہوا کہ جب آپ دربار میں آئیں تو احترام میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب آپ کی بچیاں بازاروں اور درباروں میں جائیں گی تو منظر کچھ اور ہوگا۔ نہیں ملا حق، پچھلی مجالس میں پڑھ چکا ہوں خطبے کے بارے میں جہاں میں نے پڑھی تھی، نہیں ملا حق، شہزادی واپس آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، مگر ریکارڈ تو ہو گیا احتجاج۔ آواز اٹھاؤ اپنے حق کے لیے، ملے یا نہ ملے، تاکہ آنے والوں کو سبق ملتا رہے کہ دبنا مت باطل سے، باطل کے مقابلے میں آواز بلند کرتے رہنا، بلند کرتے رہنا۔ وہ دختر رسول جس کے لیے اللہ کا رسول فرما رہا ہے من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جب یہ واقعہ ہو گیا جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، محسن شہید ہو گیا، پورا واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد مدینے میں چیوی گوئیاں شروع، گھر گھر میں، کیونکہ یہ حدیث زباں زد عام تھی، آج بھی سیاح میں موجود ہے، لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ یہ ہوا ہے دختر رسول کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ، جس سے میری بچی ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض، جس پہ میری بچی غضبناک میں غضبناک، جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب جب یہ باتیں پھیل گئیں تو بے احساس ہوا کچھ لوگوں کو، بار بار علی سے کہتے ہیں کہ ہمیں دختر رسول سے ملنا ہے، ملنا ہے۔ علی بار بار پیغام لاتے ہیں، فاطمہ بار بار منع کر دیتی ہیں کہ مجھے ان سے نہیں ملنا۔ ایک دن جب علی داخل ہوئے، بہت افسردہ لہجہ ہے، چہرہ ہے، تڑپ اٹھتی زہرائے مرضیہ، یا ابوالحسن کیا مدینے والوں نے پھر کوئی نئی اذیت پہنچائی؟ سر جھکا کے بیٹھے کہ دختر رسول میں کیسے بیان کروں آپ سے، تو بتائیے کیا بات ہوئی؟ دختر رسول یہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں آپ سے ملاقات کا، آپ منع کر دیتی ہیں، اب مدینے میں یہ پروپیگنڈا عام کر دیا گیا ہے کہ دختر رسول تو ملنا چاہتی ہیں، علی ملنے نہیں دیتے۔ یہ ہے لوگ، یہ ہے دنیا، یہ ہے کھایا ہوا بھوسا، یہ ہے بکری کی، یہ ایک حیوان کی چھینک سے بہتا ہوا وہ مادہ جو مولا نے قرار دی، یہ ہے دنیا۔ کہتے ہیں کہ علی ملنے نہیں دیتے، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے پورے مدینے میں۔ بڑی حسرت سے دختر رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا، یا علی آپ کی خاطر اجازت دیتی ہوں ایک بار آ جائیں، آپ کی خاطر جائیے میرا پیغام لے کے آ جائیں۔ آ گئے، پردہ حائل ہے، رو رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اور آئی اسی لیے تھے کہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہے، معاف کر دیں گے، اسی لیے تو آئے تھے کہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی معاف کر دیں، کہہ دیں گے لوگوں کو کہ معاف کر دیا۔ اور عام تاثر بھی یہی ہے، بلکہ اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں معاف کیا تھا، ارے وہ رسول کی بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی وہ کیسے معاف نہیں کرے گی، بالکل معاف کیا تھا، آپ لوگ غلط کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ کیوں معاف نہیں کیا زہرا نے، وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ آئے، بیٹھے، معافی مانگی، شہزادی نے کہا پہلے میری ایک بات کی تصدیق کرو، اس کے بعد میں اپنے بابا کا قول تمہارے سامنے دہراتی ہوں، بتاؤ کیا میرے بابا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ جی ہم تصدیق کرتے ہیں، فرمایا۔ اچھا بتاؤ کیا میرے بابا نے فرمایا کہ من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ؟ فرمایا
کہ جس پر فاطمہ غضبناک اس پر میں غضبناک، جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس سے میں ناراض، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تصدیق کی کہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم نے سنا اللہ کے رسول کے فرماتے ہوئے۔ جب یہ تصدیق لے لی تو اب زہرا نے ہاتھ اٹھائے، بار الہ گواہ رہنا میں ان سے ناراض جا رہی ہوں۔ چلے گئے، روتے ہوئے چلے گئے۔ کیوں معاف نہیں کیا؟ رحمت للعالمین کی صاحبزادی نے کیوں معاف نہیں کیا؟ جو بھی تھے ان کو، میں تو بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں، مجھے سب کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، احساسات کا۔ بس آپ تک پہنچ رہا ہے پیغام، کافی ہے اتنا۔ جو بھی رہے ہوں ایکس وائی زیڈ، کیوں معاف نہیں کیا؟ فاطمہ زہرا نے ان کو دروازہ جلایا تھا نا۔ فاطمہ کا اگر دروازہ جلانے کی بات ہوتی نا صرف، شہزادی معاف کر دیتی، یہ میرا یقین ہے، شہزادی معاف کر دیتی اگر خالی دروازہ جلانے کی بات ہوتی۔ پشت زخمی کی تھی نا، پہلو زخمی ہوا تھا، شہزادی معاف کر دیتی۔ اپنے اوپر ظلم ہوا تھا نا، شہزادی معاف کر دیتی، حتیٰ کہ محسن کی شہادت بھی معاف کر دیتی۔ اچھا جاؤ معاف کر دیا، نہیں معاف کیا نا، کیوں معاف نہیں کیا؟ عزادارو، اس لیے زہرا نے معاف نہیں کیا کہ تم نے میرا گھر جلا کر آج بنیاد رکھ دی، کل میری بچیوں کے خیمے جلائے جائیں۔ تم نے ہمت دے دی، ہمت کہ لوگ کہیں گے جب رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیمے کا کیوں نہیں جلایا جا سکتا؟ تم نے ہمت دے دی میرے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا کر کہ پھر زینب ام کلثوم اور سکینہ کو تازیانے کیوں نہیں مارے جا سکتے؟ پھر سکینہ کے رخساروں پر تماچے کیوں نہیں مارے جا سکتے؟ جب رحم مادر مبارک فاطمہ زہرا میں محسن کو شہید کیا جا سکتا ہے تو کربلا میں ششماہ علی اصغر کو تیر کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ کربلا میں جرتیں دے دی تم نے میرے گھر کو، قیامت تک میرے چاہنے والوں کو، میری اولادوں کے قتل و غارت گری کا تم نے دروازہ کھول دیا۔ اگر ظلم صرف مجھ سے میری ذات تک محدود رہتا شاید معاف کر دیتی فاطمہ زہرا، لیکن جانتی ہے کہ یہ بنیاد رکھ دی گئی قیامت تک میرے حسین کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، رسول کے بعد کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اسی لیے تو ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ کیا اس دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ کو چین آ گیا؟ کیا چین مل گیا؟ روایتیں سنتے نہیں ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا؟ کیا روایتیں سنتے نہیں ہیں کہ شب عاشور ثانیہ زہرا نے فضہ کے ذریعے سے بلایا ماں جائے کو، حسین کو، اور جب حسین بہن کے خیمے میں آئے تو بہن فرماتی ہے بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز، کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے بہن پہچانا نہیں؟ ارے یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ اور کہاں کہاں سے پڑھوں آپ کے لیے؟ اسی شب عاشور میں حسین اپنے انصار کو لے گئے، ہر ایک کو اس کا مقام شہادت دکھانے کے بعد فرماتے ہیں ایک نشیب کی طرف بڑھتے ہوئے کہ آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں، ایسا ہی ہے نا، اپنا مقام شہادت دکھاؤں۔ اور کچھ قدم چلے تھے واپس مڑے اور فرماتے واپس چلو، جلدی کرو واپس چلو۔ خیمہ گاہ میں پہنچے، انصار نے دست بستہ عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، اس نشیب میں ایسا کیا دیکھا؟ میرا مولا فرماتا ہے تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا؟ ارے کل جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا وہاں گئے، اس جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے وہ سخت لفظ نہیں پڑھا جو روایت میں موجود ہے مگر میں نے نہیں پڑھا، میری ہمت نہیں ہے وہ لفظ ادا کرنے کی۔ اور میں کہاں سے پڑھوں آپ کے سامنے؟ ارے یاد ہے سکینہ بچھڑ گئی تھی،
پچھڑ گئی تھی یا نہیں؟ ناکے سے گر گئی تھی یا نہیں؟ سر حسین جس نیزے پر نصب تھا وہ نیزہ ریت میں گڑا تھا، اس طرح قافلہ روکا گیا تھا، بیویاں ناکوں سے اتری تھی، ہاتھ کھولے گئے تھے، مخالف شبد میں زینب آوازیں دیتی جا رہی تھی، سکینہ سکینہ، سب بیویاں پھیل گئی تھی صحرا میں، کچھ دور چلی تھی زینب، بچی کے رونے کی آواز آئی کانوں میں، آواز کی شبد میں بڑھی، کیا دیکھا؟ کوئی بیوی سیاہ پوش بچی کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، تسلی دے رہی ہے میری بچی نہ رو نہ رو، بس ابھی تیری ماں بہنیں پھوپھیاں پہنچ جائیں گی، تجھے لے جائیں گی۔ زینب نے جو ہی سکینہ کو دیکھا آواز دی، میری بچی سکینہ میں آ گئی تیری پھوپھی زینب۔ سکینہ دوڑی لپٹ گئی پھوپھی سے، پھوپھی نے کلیجے سے لگا لیا سکینہ کو، کچھ دیر کے بعد اس بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بیوی آپ نے بڑا احسان کیا، ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں اس عالم غربت میں، کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا؟ کیا آپ نے اس یتیمہ کو سہارا دیا، اپنی آغوش میں پکڑ دی؟ بس اتنا کہا تھا زینب نے، اس بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا، زینب ارے کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیری ماں زہرا ہوں، تیرے پیچھے پیچھے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہیں زخمی ہیں خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہمارے ساتھی حجت الاسلام والمسلمین مولانا تصور حسین جوادی اور ان کی اہلیہ پر حملہ ہوا ہے، سخت زخمی ہیں، دعا کریں پروردگار عالم انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی یہ دھماکوں کے جو مجروحین ہیں زخمی ہیں جو کل سے ہو رہے ہیں وہ سب انسان کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، بار الہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو سہولت کاروں کو ذلیل و رسوا کر دے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما دے، بار الہ جو دشمنان دین پاکستان اسلام اور مومنین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کی سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ یاد رکھیے یہ پولیس کے سپاہی ہوں یا رینجرز کے سپاہی ہوں یا فوج کے سپاہی ہوں، ہم پر کچھ بھی ظلم ہوا ہو لیکن یاد رکھیے مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کی بھی جانیں خطرے میں ہیں، یہ بھی روزانہ مارے جا رہے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں بار الہ ان کو بھی دہشت گردوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے اداروں کو صحیح اور غلط دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اتنے ستم اٹھانے کے بعد وہ کون سی قوم ہے جس میں سے آج تک ایک بھی خودکش بمبار نہیں نکلا، وہ کون سی قوم ہے کہ ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد اس قوم کے کسی فرد نے کوئی بم دھماکے نہیں کیے۔ کاش ان کو سمجھ میں آ جائے کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، کاش جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا پاکستان میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو مستدنا سے سپاہیوں میں شامل ہو، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر